بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ مباہلہ کیا ہے اور مباہلہ کیوں کیا جاتا ہے، مباہلہ کتنے افراد یا گروہ کے درمیان ہوتا ہے، دور نبوت میں ہونے والے مباہلے میں کون کون سی مقدس ہستیاں شامل تھیں اور کیا آج کے دور میں مباہلہ کرنا جائز ہے یا نہیں۔ اللہ رب العزت نے حق اور باطل کو پرکھنے کے لیے آسمان سے اپنی کتابیں، وحی اور پیغمبروں کو مبعوث کیا تاکہ انسانیت کی رہنمائی ہو اور بنی نوع انسان صراط مستقیم پر آ جائیں۔ اللہ کے پیغمبر ہر وقت اپنی تمام تر کاوشوں کو بروئے کار لاتے رہے اور اپنی امتوں کو راہ ہدایت پر لانے کی ہر ممکن کوشش کرتے رہے۔ اس کے باوجود اگر امت حق قبول نہ کرتی تو ان پر حجتوں کو تمام کر دیا جاتا اور پھر اللہ کا عذاب ان کا مقدر بن جاتا۔ تمام حجت کے بعد حق و باطل کو ثابت کرنے کا ایک طریقہ مباہلہ بھی تھا جو اللہ کے نبیوں نے کفار سے کیا تھا، جس میں دو افراد یا دو گروہ ایک دوسرے کے مقابلے میں بارگاہ الہی میں التجا کرتے تھے کہ جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہو اور جو حق پر نہ ہو اس پر اللہ کا غضب نازل ہو اور وہ ہلاک ہو جائے۔ پیغمبروں کی دعا کبھی رد نہ ہوتی، لہٰذا مباہلہ میں کھڑے دوسرے فریق پر عذاب نازل ہوتا اور وہ ہلاک ہو جاتے۔ اس طرح لوگوں پر واضح ہو جاتا کہ کون حق پر ہے اور کون باطل راہ پر ہے۔ اس ویڈیو میں ہم اس عظیم مباہلہ کا مکمل واقعہ بیان کریں گے جو آخری نبی حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں سے کیا تھا۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی اور آپ نے اسلام کی دعوت دینے کا آغاز کیا تو آپ نے عرب و عجم کے بادشاہوں اور مذہبی رہنماؤں کو خط بھیج کر اسلام کی دعوت دی، لہٰذا آپ کے حکم سے ایک خط نجران عیسائی رہنما کو بھی لکھا گیا جو آپ کے سفیر نے نجران پہنچایا۔ وہ خط کچھ یوں تھا: شروع کرتا ہوں ابراہیم، یعقوب و اسحاق کے خدا کے نام سے، خدا کے رسول محمد کی جانب سے نجران کے پوپ کے نام خط۔ میں ابراہیم و اسحاق و یعقوب علیہ السلام کے خدا کی تعریف بجا لاتا ہوں اور تمہیں بتوں کی پرستش ترک کر کے خدا کی عبادت کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ اگر تمہیں ہماری دعوت منظور نہیں تو یہ جزیہ ادا کرو ورنہ تمہارا انجام برا ہوگا۔ پوپ نے خط پڑھنے کے بعد تمام مذہبی شخصیات کو مشورے کے لیے بلایا۔ ان لوگوں میں شرجیل علم و عقل میں نہایت ہی بہتر شخص تھا۔ اس نے مشورہ دیا کہ ہم نے اکثر بزرگوں سے سنا ہے ایک دن منصب نبوت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے نکل کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں منتقل ہو جائے گی۔ ممکن ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہوں اور یہ وہی پیغمبر ہوں جن کی بشارت ہمیں دی گئی ہے۔ شرجیل کے اس مشورے پر نجران کے حاکم اور ابو حارثہ بن علقمہ کی سرپرستی میں 60 افراد پر مشتمل ایک گروہ مدینہ روانہ ہوا جن میں انجیل کے بڑے بڑے علماء اور پوپ شامل تھے۔ وہ عصر کے بعد مدینہ پہنچے اور مسجد نبوی میں داخل ہوئے۔ عیسائیوں کے اس گروہ کا خیر مقدم کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور انہیں اسلام کی دعوت دی، لیکن انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بات کرنے کا کہا، لہٰذا آپ نے انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق آیات سنائیں جس میں انہیں اللہ کا پیغمبر اور بندہ قرار دیا گیا ہے، لیکن نجران کے پادری نے ان آیات کا انکار کر دیا اور اپنے کفریہ عقیدے تثلیث کو بیان کیا جس کے مطابق وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، بی بی مریم اور اللہ رب العزت کو ایک روح اور معبود مانتے تھے۔ اس پر بہت زیادہ بحث و تکرار ہوا لیکن وہ اپنے اس کفریہ عقیدے پر ڈٹے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافی دلائل دیے لیکن انہوں نے انکار کر دیا، یہاں تک کہ سورۃ آل عمران کی آیت نازل ہوئی۔ ترجمہ: علم کے آ جانے کے بعد جو لوگ آپ سے حجت کریں ان سے کہہ دو کہ آؤ ہم لوگ اپنے اپنے فرزند
اپنی اپنی عورتوں اور اپنے نفسوں کو بلائیں اور پھر خدا کی بارگاہ میں دعا کریں کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ ان آیات کو آیات مباہلہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان نصرانی علماء سے مباہلہ کے لیے کہا تو انہوں نے ایک دن کی مہلت مانگی۔ دوسرے روز صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے اور اپنے نواسے امام حسن کا ہاتھ پکڑا اور امام حسین کو گود میں اٹھایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنی بیٹی جنتی عورتوں کی سردار بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر مباہلے کے لیے روانہ ہوئے۔ سب سے آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیچھے حضرت حسن، ان کے پیچھے سیدہ خاتون جنت اور آخر میں علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جب آپ اپنے اہل بیت کے ساتھ مدینہ کے باہر کھلے میدان میں تشریف لائے اور ان عیسائیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل بیت کو دیکھا تو ان کے سربراہ ابو حارثہ سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جو محمد کے ساتھ آئے ہیں؟ تو جواب ملا کہ وہ ان کے چچا زاد بھائی علی بن ابی طالب ہیں جو مخلوقات میں ان کے سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ وہ دو بچے ان کے فرزند ہیں جن کو جنتی نوجوانوں کا سردار کہا جاتا ہے اور وہ خاتون ان کی بیٹی فاطمہ ہے جو خلق خدا میں ان کے لیے سب سے عزیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مباہلے کے لیے دوزانوں بیٹھ گئے جس طرح انبیاء علیہ السلام مباہلے کے لیے بیٹھا کرتے تھے۔ ابو حارثہ نے کہا اگر محمد برحق نہ ہوتے تو اس طرح مباہلہ کی جرت نہ کر دے، اور اگر وہ ہمارے ساتھ مباہلہ کریں تو 1 سال گزرنے سے پہلے ایک نصرانی بھی روئے زمین پر باقی نہ رہے گا۔ ایک روایت کے مطابق ابو حارثہ نے کہا تھا کہ میں ایسے چہرے کو دیکھ رہا ہوں اگر وہ خدا سے التجا کریں تو پہاڑ اپنی جگہ سے اکھاڑ دیں تو وہ بے شک اکھاڑ دیا جائے گا۔ مباہلہ مت کرو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، یہاں تک کہ ایک عیسائی بھی روئے زمین پر باقی نہیں رہے گا۔ اس کے بعد ابو حارثہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا اے محمد ہمارے ساتھ مباہلے سے چشم پوشی کریں، ہم ہر وہ چیز ادا کرنے کے لیے تیار ہیں جو ہم ادا کر سکتے ہیں۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ مصلحت کرتے ہوئے ان سے جزیہ دینے کو کہا اور ہر سال مسلمانوں کو ایک خاص رقم دینے کا معاہدہ کیا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح نامہ لکھوایا اور عیسائی وفد نجران پلٹ کر چلا گیا۔ ان کے جانے کے بعد حضور نے فرمایا خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ ہلاکت اور تباہی نجران والوں کے قریب پہنچ چکی تھی، اگر وہ میرے ساتھ مباہلہ کرتے تو بے شک سب بندروں اور خنزیروں میں بدل کر مسخ ہو جاتے اور بے شک یہ پوری وادی ان کے لیے آگ کے شعلوں میں تبدیل ہو جاتی۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔